اولاد کی ظاہری و باطنی تربیت۔ میرے عزیز دوستو، بچے مستقبل میں قوم کی معمار ہوتے ہیں۔ اگر انہیں صحیح تربیت دی جائے تو اس کا مطلب ہے ایک اچھے اور مضبوط معاشرے کے لیے ایک صحیح بنیاد ڈال دی گئی۔ بچوں کی اچھی تربیت سے ایک مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس لیے کہ ایک اچھا پودا ہی مستقبل میں تناور درخت بن سکتا ہے۔ بچپن کی تربیت نقش علی الحجر کی طرح ہوتی ہے۔ بچپن میں ہی اگرچہ بچہ کی صحیح دینی و اخلاقی تربیت اور اصلاح کی جائے تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ان پر عمل پیرا رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر درست طریقہ سے ان کی تربیت نہ کی گئی تو بلوغت کے بعد ان سے بھلائی کی زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ نیز بلوغت کے بعد وہ جن برے اخلاق و اعمال کا مرتکب ہوگا، اس کے ذمہ دار اور قصوروار والدین ہی ہوں گے، جنہوں نے ابتدا سے ہی ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی۔ نیز اولاد کی اچھی اور دینی تربیت دنیا میں والدین کے لیے ایک نیک نامی کا باعث اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے، جبکہ نافرمان و بے تربیت اولاد دنیا میں بھی والدین کے لیے وبال جان ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سبب بنے گی۔ میرے دوستو، تربیت کیا ہے؟ لفظ تربیت ایک وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ اس لفظ کے تحت افراد کی تربیت، خاندان کی تربیت، معاشرہ اور سوسائٹی کی تربیت، پھر ان قسموں میں بہت سے ذیلی اقسام داخل ہیں۔ ان سب اقسام کی تربیت کا اصل مقصد و غرض عمدہ، پاکیزہ، بااخلاق اور باکردار معاشرہ کا قیام ہے۔ تربیت اولاد بھی انہیں اقسام میں سے ایک اہم قسم ہے۔ آسان الفاظ میں تربیت کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ برے اخلاق و عادات اور غلط ماحول کو اچھے اخلاق و عادات اور ایک صالح پاکیزہ ماحول سے تبدیل کا نام تربیت ہے۔ میرے عزیز اور غیور بھائیوں، تربیت کی دو قسمیں ہیں۔ تربیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تربیت، نمبر دو باطنی تربیت۔ ظاہری اعتبار سے تربیت میں اولاد کی ظاہری وضع، قطع لباس، کھانے پینے، نشست و برخاست، میل جول، اس کے دوست و احباب اور تعلقات و مشاغل کو نظر میں رکھنا، اس کے تعلیمی قواعد کی جانکاری اور بلوغت کے بعد ان کے ذرائع معاش کی نگرانی وغیرہ امور شامل ہیں۔ یہ تمام امور اولاد کی ظاہری تربیت میں داخل ہے، اور باطنی تربیت سے مراد ان کے عقیدہ اور اخلاق کی اصلاح درستگی ہے۔ اولاد کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی تربیت والدین کے ذمہ فرض ہے۔ ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بے حد رحمت و شفقت کا فطری جذبہ اور احساس پایا جاتا ہے۔ یہی پدری و مادری فطری جذبات و احساسات ہی ہیں جو بچوں کی دیکھ بھال، تربیت اور ان کی ضروریات کی کفالت پر انہیں ابھارتے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں یہ جذبات راسخ ہو اور ساتھ ساتھ اپنی دینی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو تو وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں احسن طریقہ سے اخلاص کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اولاد کی تربیت کے بارے میں واضح ارشادات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیات کی تفسیر و تشریح میں فرمایا کہ علموہم وادبوہم، ان کو تعلیم دو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لیے کوشش کرے۔ اولاد کی تربیت کی اہمیت کا اندازہ ان احادیث سے بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کا روایت ہے، ما نحل والد افضل من ادب حسن، کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھا دے۔ یعنی اچھی تربیت کرنا اور اچھے آداب سکھانا اولاد کے لیے سب سے بہترین عطیہ ہے۔ عن ابن عباس قالوا یا رسول اللہ قد علمنا ما حق والد فما حق ولد قال ان يحسن اسمه ويحسن ادبه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، والدین کے حقوق تو ہم نے جان لیے، اولاد کے کیا حقوق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جن کا ذمہ داروں رکھوالا ہے انہیں ضائع کر دے، ان کی تربیت نہ کرے۔ یہ بھی ضائع کرنا ہے کہ بچوں کو یوں نہیں چھوڑ دینا کہ وہ بھٹکتے پھرے، صحیح راستہ سے ہٹ جائے، ان کے عقائد و اخلاق برباد ہو جائے۔ نیز اسلام کی نظر میں ناواقفیت کی کوئی عذر نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جن امور کا جاننا ضروری ہے اس میں کوتاہی کرنا قیامت کے بازپر سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اپنی اولاد کو ادب سکھلاؤ، قیامت والے دن تم سے تمہارے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم اسے کیا ادب سکھلایا اور کس علم کی تعلیم دی۔ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہونا چاہیے۔ بچہ نرم گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے، ہم اس سے جس طرح پیش آئیں گے اس کی شکل ویسے ہی بن جائے گی۔ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کی تعریف سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور اس پر اسے شاباش اور کوئی ایسا تحفہ وغیرہ دینا چاہیے جس سے بچہ خوش ہو جائے اور آئندہ بھی اس اچھے کام کا جذبہ اور شوق اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ دوستو، بچوں کی غلطی پر تنبیہ کا حکیمانہ انداز اختیار کریں۔ بچوں کو کسی غلط کام پر بار بار اور مسلسل ٹوکنا ان کی طبیعت میں غلط چیز راسخ ہونے سے حفاظت کا سبب بنتا ہے، جس سے اگر غفلت نہ برتی گئی تو اس میں شک نہیں کہ بچوں اور بچیوں میں غلط افکار جڑ پکڑنے سے پہلے کامل ترقی سے ان کی بیخ کنی ہوگی۔ بچے سے خطا ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، غلطی تو بڑوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ ماحول کا بچوں پر اثر ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ غلط ماحول کی وجہ سے بچہ کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس صورتحال کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بچے سے غلطی کس سبب سے ہوئی۔ اسی اعتبار سے اسے سمجھایا جائے
تربیت میں معیاری اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مربی کو اس بات سے باخبر ہونا چاہیے کہ اس وقت بچہ کے لیے نصیحت کا کارگر یا سزا تو جہاں سے قدر سختی اور نرمی کی ضرورت ہو اسی قدر کی جائے۔ بہت زیادہ سختی اور بہت زیادہ نرمی بھی بعض اوقات بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ تربیت میں تدریجی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ غلطی پر تنبیہ کی تربیت ہونی چاہیے۔ نمبر 1 سمجھانا، نمبر 2 ڈانٹ ڈپٹ کرنا، نمبر 3 مار کے علاوہ کوئی سزا دینا، نمبر 4 مارنا، نمبر 5 قطع تعلق کرنا، یعنی غلطی ہو جانے پر بچوں کی تربیت حکمت کے ساتھ کی جائے۔ اگر پہلی مرتبہ غلطی ہو تو اولاً اسے اشاروں اور کنایوں سے سمجھایا جائے۔ صراحتاً برائی کا ذکر کرنا ضروری نہیں۔ اگر بچہ بار بار ایک ہی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات بٹھائے کہ اگر دوبارہ ایسا کیا تو اس کے ساتھ سختی برتی جائے گی۔ اس وقت بھی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نصیحت اور پیار سے اسے غلطی کا احساس دلایا جائے۔ پیار و محبت سے بچوں کی تربیت و اصلاح کا ایک واقعہ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت اور زیر کفالت تھا۔ میرا ہاتھ کھانے کے برتن میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے لڑکے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ اگر نصیحت اور آرام سے سمجھانے کے بعد بھی بچہ غلطی کرے تو اسے تنہائی میں ڈانٹنا چاہیے اور اس کام کی برائی بتائی جائے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی کہا جائے۔ پھر بھی اگر باز نہ آئے تو تھوڑی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے۔ تربیت کے یہ طریقے نوعمر بچوں کے لیے ہے، لیکن بلوغت کے بعد تربیت کے طریقے مختلف ہیں۔ اگر اس وقت نصیحت سے نہ سمجھو جب تک وہ اپنی رائے سے باز نہ آئے تو اس قطع تو جب تک اب تعلق بھی کیا جا سکتا ہے جو شرعاً درست ہے۔ اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل کے ایک رشتہ دار تھے جو ابھی بالغ نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے کنکر پھینکا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر مارنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ انہا لا تصید صیدا، اس سے کوئی جانور شکار نہیں ہو سکتا۔ اس نے پھر کنکر پھینکا تو انہوں نے غصہ سے فرمایا کہ میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تو پھر دوبارہ ایسا ہی کر رہے ہو، میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بیٹے سے ایک موقع سے قطع تعلق کیا تھا اور مرد دم تک اس سے بات نہ کی تھی۔ بس دوستو، اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سننے والوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔